نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ ٹھیک ہے جی، آج ہمارا سبق ہے، پارہ ہے 19 اور سورہ الفرقان کی آیت جو ہم نے چوز کی ہے وہ ہے 63، اور ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی چال اور کلام۔ سبحان اللہ، یہ بھی بڑی ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے بارے میں، یعنی ان کی چال کیسی ہونی چاہیے، ان کی گفتگو کیسا ہونا چاہیے، کلام کیسا ہونا چاہیے، تو ہم انشاءاللہ آج اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ چلیں جی، کون تلاوت کرے گا؟ بارک اللہ فیکی۔ ٹھیک ہے جی، آیت ہمارے پاس ہے سورہ فرقان کی 63 نمبر آیت ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جس کا ترجمہ ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی اور عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کریں تو کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہو۔ ٹھیک ہے جی، وعبادو اور بندے، الرحمانی رحمان کے، الذین وہ ہیں جو یمشونا چلتے ہیں، علی الارض زمین پر، ہونن آہستگی سے، واذا اور جب، خاطبہم الجاہلون اور جب مخاطب ہوتے ہیں ان سے جاہل لوگ، قالو وہ کہتے ہیں، سلامن سلام۔ یعنی رحمان کے بندوں کی چال ڈھال میں عاجزی ہوتی ہے، تو اس کی وضاحت اس آیت میں کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اور رحمان کے بندے، یعنی رحمان کا انکار کرنے والوں نے رحمان کو پہچاننے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ تم رحمان کو نہیں مانتے تو رحمان کے بندوں کو دیکھ لو، وہ اپنے کردار سے پہچاننے جاتے ہیں۔ ان کی صفات اور ان کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے۔ رحمان ایسے افراد پر مشتمل سوسائٹی وجود میں لانا چاہتا ہے، الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ ہیں جو زمین پر نرمی اور عاجزی سے چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، چال انسان کی پوری شخصیت کی نمائندگی کرتی ہے، اس لیے چال کا تذکرہ سب سے پہلے کیا گیا ہے۔ تو چال کیسی ہونی چاہیے؟ نرم چال وہ ہوتی ہے جس میں نہ تو تکبر اور غرور ہوتا ہے، نہ تکلف اور تسنا ہوتا ہے، نہ سستی اور ڈھیلا پن ہوتا ہے۔ پروقار چال کو نرم چال کہتے ہیں، یعنی وہ حلم، سکینت اور وقار سے چلتے ہیں، ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کے معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6592۔ اللہ تعالیٰ نے چال میں تواضع اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ فرمایا، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو، بے شک سب سے بری یقیناً گدھوں کی آواز ہے۔ یہ سورہ لقمان کی آیت ہے 19 نمبر کی۔ اور فخر اور غرور والی چال سے منع فرمایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے تیز چلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چال بہت خوبصورت اور سکون والی تھی۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نشیبی جگہ اتر رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے چلتے تھے جس طرح کوئی شخص اترتا ہے، اور چڑھنے والے کی چال بھی اسی طرح ہوتی ہے جس طرح اترنے والے کی چال ہوتی ہے،
اور اس قسم کی چال وہ لوگ چلتے ہیں جو اولو العزم، عالی ہمت اور بہادر ہوتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ عرفہ کے دن میدان عرفات سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے اونٹ ہانکنے کے سخت شور اور اونٹوں کی مار دھاڑ کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف اپنے کوڑے سے اشارہ کیا اور فرمایا، لوگو آہستگی، وقار اپنے اوپر لازم کر لو، اونٹوں کو تیز دوڑانا کوئی نیکی نہیں ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے 1671۔ رحمان کے بندوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا یقین اتر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ان کے دلوں میں اپنی ذات کی بڑائی کا احساس رہتا ہے۔ ان کی ذات عبودیت اور بندگی کا نمونہ بن جاتی ہے۔ یہی چیز ان کے اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے میں بھی جھلکتی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے بات کریں تو کہہ دیتے ہیں سلام ہو۔ رحمان کے بندے جوابی ٹکراؤ سے رکتے ہیں۔ رحمان کے بندے سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ رحمان کے بندے اللہ تعالیٰ کے خوف سے لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد منہ موڑنا اور بے فائدہ بحث کو چھوڑ دینا ہے۔ اس سے مراد جاہلوں سے نہ الجھنا ہے۔ قالوا سلامًا، تو کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہو، یعنی وہ انہیں اس طریقے سے خطاب کرتے ہیں جس سے وہ گناہ اور جاہل کی جہالت کے مقابلہ سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ ان کے حلم، برائی کے بدلے احسان، جاہل سے عفو و درگزر اور وفور عقل کی مدح ہے جس نے انہیں اس بلند مقام پر فائز کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح اپنے والد کو سلامتی کی دعا دی تھی۔ قال سلام علیک سأستغفرک لک ربی انہ کان بی حفیًا، اس نے کہا آپ پر سلام ہو، میں ضرور ہی اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، یقیناً وہ مجھ پر ہمیشہ سے بہت مہربان ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 47 ہے۔ اہل ایمان اپنے قیمتی وقت کو ایسے کاموں میں ضائع نہیں کرتے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں، مثلا فحش گوئی، بد کلامی وغیرہ۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلتے تو کہتے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں پھسل جاؤں یا گمراہ ہو جاؤں، یا ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، یا جہالت کروں یا مجھ سے جہالت کی جائے۔ یہ نسائی کی روایت ہے 5488۔ کتنی خوبصورت دعا ہے نا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن سے میں تعلق جوڑتا ہوں اور وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، میں ان سے نیکی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں، اور میں ان سے بردباری سے پیش آتا ہوں اور وہ مجھ سے بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو واقعی ایسا ہے جیسا تو نے کہا ہے تو گویا کہ تو ان کو جلتی ہوئی راکھ کھلا رہا ہے، اور جب تک تو ایسا ہی کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ مسلم کی روایت ہے 6525۔ رحمان کے بندے جہالت سے باتیں کرنے والوں سے سلامتی کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی جب بھی صلہ رحمی کی بات آتی ہے تو اکثر لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ ہم جو ہیں وہ اچھا سلوک کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا، ہم جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ہم سے دور بھاگتے ہیں، توڑنا چاہتے ہیں، ہم سے ملنا جلنا نہیں چاہتے۔ تو یہ دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہے نا آج کہ اس کا کیا جواب ہے، اور کیا آپ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ اگر آپ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہے کہ رحمان کے بندے، خاص بندے، محبوب بندے ہر معاملہ میں محتاط ہوتے ہیں، خواہ ان کا معاملہ اللہ سے ہو یا بندوں سے ہو۔ ان کے اندر عاجزی اور تواضع ہوتی ہے جو ان کی چال ڈھال اور گفتگو میں نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ مومن کا واسطہ جب کسی انسان سے پیش آتا ہے، خواہ وہ طاقتور ہو یا کمزور، تو وہ محتاط انداز سے وہ سارے حقوق ادا کرتا ہے جو اللہ نے ایک انسان کے لیے دوسرے انسان پر مقرر کیے ہیں،
اور اس کے اندر مہربانی اور نرمی کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ وہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ عام معاملات ہوں یا جذباتی معاملات ہوں، وہ ہر حال میں اپنے آپ کو ایک ڈسپلن میں رکھتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بے لگام نہیں سمجھتا، ہر حال میں مثبت رویے کو اپناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح عبادت کے طریقے سکھائے ہیں، اسی طرح دوسرے انسانوں سے معاملہ کرنے کے طریقے بھی بتائے ہیں، جن پر چل کر انسان دنیا اور آخرت کی سعادت مندی کو پا سکتا ہے، انسانوں سے بھی خوشگوار تعلقات اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی محبوب بن سکتا ہے۔ وعباد الرحمانی، رحمان کے بندے، رحمان سے اضافت ان کی تکریم اور شرف کے لیے ہے۔ عباد الرحمن سب سے پہلے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری آواز صحیح آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے۔ جو کوئی ان صفات سے متصف ہوگا، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ عہد ہے۔ عبادت اور عبودیت کی دو قسمیں ہیں، عام عبودیت اور خاص عبودیت۔ عام عبودیت عام بندے اور خاص عبودیت خاص بندوں کے لیے۔ عام عبودیت میں ہے کہ اللہ کی ربوبیت کی بنا پر اس کی عبودیت، یہ عبودیت مسلمان اور کافر، نیک اور بد، تمام مخلوق میں مشترک ہے۔ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی غلام، اس کی ربوبیت کی محتاج اور اس کے انتظام کے تحت ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، سورہ مریم آیت نمبر 93 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور خاص عبودیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اس کی عبادت اور اس کے رحمت کے سبب سے اس کی عبودیت، یہ اللہ کی انبیاء اور مرسلین اور اس کے اولیاء کی عبودیت ہے، اور یہاں عبودیت کی یہی قسم مراد ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کی اضافت اپنے اسم مبارک الرحمن کی طرف کی، جو اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے سبب سے اس مقام پر پہنچے ہیں۔ اللہ نے ذکر فرمایا کہ ان کی صفات سب سے کامل اور ان کی تعریف سب سے افضل ہے۔ رحمان کے بندوں کی صفت کیا ہے کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔ ایک تو کسی کام کے لیے چلنا ہوتا ہے، اور ایک یہ کہ زندگی کی راہوں پر چلنا، کہ کسی بھی طرح کا معاملہ ہو صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں، عاجزی اور انکساری سے اور ٹھہراؤ سے معاملہ کرتے ہیں، یعنی کہیں داخل ہونے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے نکلنا کیسے ہے، اور سوچ بچار کر ساتھ سمجھداری کے ساتھ، حلم اور تواضع کے ساتھ، یعنی اللہ اور مخلوق کے سامنے نہایت پرسکون متواضع ہوتے ہیں۔ وقار، سکون اور اللہ اور اس کے بندوں کے سامنے عاجزی اور انکساری کا وصف ہے۔ ہونن الہین، اس کا مطلب ہے سکینت اور وقار۔ وہ زمین پر عاجزی کرتے ہوئے تحمل کے ساتھ چلتے ہیں اور میانہ روی کے ساتھ چلتے ہیں، اور میانہ روی اور کام میں ٹھہراؤ اور اچھی سیرت اختیار کرنا نبوت کے اخلاق میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز چلتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی چلتے تو زمین سے اپنا قدم اٹھا کر چلتے تھے، یعنی پاؤں گھسیٹ کر نہیں چلتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں جھکتے ہوئے چلتے تھے، گویا کہ بلندی سے نیچے اتر رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی صفت بیان کی ہے۔ سکون اور وقار سے چلنا سورہ الاسراء آیت نمبر 37 میں ہے۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں یعنی سکون اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طَوْلًا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، بے شک تو نہ کبھی زمین کو پھاڑے گا اور نہ کبھی لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچے گا۔ اللہ اکبر۔ بیماروں کی طرح چلنا مراد نہیں ہے، اور اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ وہ مریضوں کی طرح
اور ریاکاری کے ساتھ چلتے ہیں۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ مریل چال چل رہا ہے تو پوچھا انت مریض، یا کیا تو مریض ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کوڑا مارا اور حکم دیا کہ قوت سے چلو، نہ ریاکاروں کی مانند چلنا اور نہ ہی مساکین جیسی صورت بنا کر چلنا، اکڑ، فخر اور تکبر کے بغیر نرمی، سکینت اور تواضع سے چلنے والے، پاؤں پٹخ کر، شور مچا کر تکبر سے نہ چلنے والے۔ تیز تیز چلنے کا نقصان کیا ہے؟ کہ زہری کہتے ہیں کہ تیز چلنے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ ابن عطیہ کہتے ہیں کہان کی مراد بہت زیادہ تیز چلنا ہے، کیونکہ بہت زیادہ تیز چلنا وقار میں خلل پیدا کرتا ہے اور میانہ روی اختیار کرنے ہی میں ہی بہتری ہے۔ زمین میں نافرمانی اور فساد پھیلانے کے لیے نہ چلنے والے کشیری کہتے ہیں ان کا قول ہے کہ وہ فساد پھیلانے کے لیے اور نافرمانی کے کرنے کے لیے نہیں چلتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور مباح کاموں میں چلتے ہیں اور کسی حماقت میں پڑنے کے لیے نہیں چلتے۔ زید بن اسلم کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کے فرمان الذین یمشون علی الارض ہونا کی تفسیر کے متعلق پوچھتا رہا تو مجھے کہیں سے اس کے بارے میں تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد نہیں پھیلانا چاہتے۔ چال انسان کی شخصیت کی عکاس۔ انسان کی چال ایسی چیز ہے جو اس کے ضمیر کی پوری عکاسی کرتی ہے۔ ایک شریف النفس انسان کی چال اور قسم کی ہوتی ہے اور کسی ظالم اور جابر کی اور قسم کی، اور متکبر اور شیخی باز لوگوں کی اور قسم کی۔ گویا کہ ہر انسان کے چال ڈال سے پہلی نظر میں ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کون سے طبقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں مومنین عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے سننے، دیکھنے اور اعزاز سے یہ جھکاؤ اور عاجزی جھلکتی ہے، یہاں تک کہ تم سمجھو گے کہ جیسے بیمار ہیں، لیکن وہ بیمار نہیں ہوتے، بلکہ ان کے دلوں میں جو خوف الہی ہوتا ہے وہ دوسروں میں نہیں ہوتا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام ہے۔ دوسری صفت کے بارے میں آیا کہ حلم والے ہوتے ہیں۔ جب جاہل لوگ بری بات کہہ کر حماقت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ ان کا مقابلہ اسی طرح نہیں کرتے، بلکہ وہ درگزر کرتے ہیں اور معاف کرتے ہیں اور خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے۔ پس رحمان کے بندوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، جن کی بردباری جہالت پر غالب تھی اور جاہل کی سختی ان کی بردباری میں ہی اضافہ کرتی تھی۔ جاہلوں کی گفتگو کا مقابلہ اچھی گفتگو سے کرنے والے، یعنی جب ان کے ساتھ جاہل لوگ حماقت اور بے ادبی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو ان کا مقابلہ ویسی ہی گفتگو کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ اچھی بات کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، اور جب وہ لغو بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام ہے تم پر، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے۔ قالوا سلاما، سلام سے مراد اعراض اور بحث چھوڑ دینا ہے، یعنی اہل ایمان اہل جہالت سے الجھتے نہیں ہیں، بلکہ ایسے موقع پر پرہیز اور گریز کی پالیسی اختیار کرتے ہیں اور بے فائدہ بحث نہیں کرتے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ قالوا سلاما کا مطلب ہے کہ انہوں نے سیدھی بات کہی۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ انہوں نے اچھی بات کے ساتھ جواب دیا۔
حسن بصری قالو سلامہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بردبار لوگ ہیں جو کہ جہالت نہیں کرتے، اور اگر ان کے خلاف جہالت سے کام لیا جائے تو وہ بردباری کرتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کے حلم کی تعریف کی گئی ہے، یہ ان کے حلم برائی کے بدلے احسان، جاہل سے عفو درگزر اور ذہنی تسکین کی تعریف ہے جس نے انہیں اس بلند مقام پر فائز کیا۔ حلم اپنانا بلند اخلاق ہے۔ دوسرے لوگوں کی اعزار ثانی پر بردباری کرنا اور ان کی جہالتوں سے اعراض برتنا یہ بلند درجات اور اچھے اخلاق میں سے ہے، اور احمق لوگوں کے مرتبے پر نیچے اترنا کم عقل لوگوں کی ایک قسم ہے۔ عالم اور جاہل کا فرق۔ عالم کہتا ہے میں نہیں جانتا، جاہل اپنے علم کے دعوے دار ہونے پر اڑا رہتا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جاہل 6 عادات کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ معمولی باتوں پر غضبناک ہو جاتا ہے، بے فائدہ کلام کرتا ہے اور غیر مناسب مقام پر عطیات دیتا ہے، جس کا حق نہ ہو ان کو عطیہ دیتا ہے، اور دشمن اور دوست کی پہچان نہیں رکھتا، راز افشا کرتا ہے اور ہر کسی پر بھروسہ کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جاہلوں کے ساتھ رحمان کے بندوں کا اخلاق۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے، اس نے کہا، سورہ مریم آیت نمبر 46 اور 47 میں ہے، اس نے کہا کیا تو میرے معبودوں سے بے رغبتی کرنے والا ہے اے ابراہیم؟ یقیناً اگر تو باز نہ آیا تو میں ضرور ہی تجھے سنسار کر دوں گا، اور مجھے چھوڑ جا اس حال میں کہ تو صحیح سالم ہے۔ کہا تجھ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے تیرے لیے ضرور بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ ہمیشہ سے مجھ پر بہت مہربان ہے۔ خلیل علیہ السلام نے وہ جواب دیا جو رحمان کے بندے جاہلوں سے بات کرتے ہوئے دیتے ہیں۔ انہوں نے گالی نہیں دی بلکہ صبر کیا، اور ایسی بات کے ساتھ باپ کا سامنا نہیں کیا جسے وہ ناپسند کرتا ہو، اور انہوں نے کہا سلام علیک۔ برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا چاہیے بلکہ درگزر کر دینا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان صفات کے ساتھ متصف کیا گیا: اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ان پڑھوں یعنی عربوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا۔ آپ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا۔ آپ نہ بدخو ہیں، نہ سخت دل، اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے، اور نہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیں گے۔ بد اخلاقی کے جواب میں بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے، جاہلوں سے اعراض کرنا چاہیے، جیسا کہ سورہ الاعراف آیت نمبر 199 میں ہے۔ ترجمہ ہے، درگزر اختیار کر اور نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے کنارہ کر۔ جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہیے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو آپ نے ایک آدمی کے پاؤں پر پاؤں رکھ دیا جو آپ کے پہلو میں طواف کر رہا تھا۔ اس آدمی نے عمر سے کہا کہ کیا تم گدھے ہو؟ تو انہوں نے کہا بلکہ میں تو عمر بن عبدالعزیز ہوں۔ یعنی کتنا خوبصورت جواب دیا نا۔ بدسلوکی کے مقابلے میں مسکرا کر جواب دینا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، آپ کے جسم مبارک پر نجران کی بنی ہوئی موٹے خاشیے کی ایک چادر تھی۔ اتنے میں ایک دیہاتی آ گیا اور اس نے آپ کی چادر کو پکڑ کر اتنی زور سے کھینچا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈے پر دیکھا کہ اس کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے نشان پڑ گیا تھا۔ پھر اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ کا مال آپ کے پاس ہے مجھے اس میں سے دیے جانے کا حکم کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرائے، سبحان اللہ، اور آپ نے اسے دینے کا حکم فرمایا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 5809۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے اخلاق کیسے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی ایک گالی دے تو ہم اس کو 10 سناتے ہیں، اور اگر ایون کہ اونچی آواز سے بھی بات کر دیں تو ہم جو ہے نا اپنی انا میں آ کے کہ ہمیں کس لہجے میں بات کی ہے اس نے، اس کی جرت کیسے ہوئی ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ صحابہ کے اور انبیاء کے اخلاق کیسے تھے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں۔
عاجزی اور زمین کو ایک ساتھ ذکر کرنے کی وجہ، اور لوگوں کی عاجزی کو بیان کرنے میں زمین کا تذکرہ کرنا دراصل اس بات کی یاد دہانی ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تو جو اپنی اصل کو یاد رکھتا ہے تو ممکن ہی نہیں کہ وہ اللہ کے بندوں پر تکبر کرے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس حقیر مٹی سے پیدا کیا گیا ہے جو کہ پاؤں میں روندی جاتی ہے۔ مٹی سے تخلیق اور مٹی میں ہی واپسی ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ ہے، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں ایک اور بار نکالیں گے۔ مٹی سے اپنی تخلیق کیے جانے کو نہیں بھولنا چاہیے۔ توازے کیا ہوتی ہے؟ علماء رحم اللہ کہتے ہیں، جیسا کہ ابن حجر نے نقل کیا ہے، کہ توازے کا لفظ دعتن سے مشتق ہے۔ جب ہم اس کلمے کی لغوی تعریف کو دیکھتے ہیں تو کوئی شک نہیں کہ توازوں میں انسان اپنی قدر کو کم کر لیتا ہے، اور یہی الدعوۃ ہے۔ اور جیسا کہ اہل علم اس کی تعریف میں کہتے ہیں کہ مسلمان کا اپنے بھائی کے لیے ذلت اور مرتبے کو گرانے کا اظہار کرنا دعا ہے، یعنی ضاد، عین اور تا۔ ایک قول یہ ہے کہ جو فضیلت میں انسان سے بڑھ کر ہو اس کی تعظیم کرنا دعا ہے۔ جب آپ فضیلت کی وجہ سے اپنے سے بڑے شخص کی تعظیم کرتے ہیں اور اپنے سے کم درجے شخص پر رحمت کرتے ہوئے اس کے قریب ہوتے ہیں تو یہی تواضع ہے، اور یہ الدعاء سے مشتق ہے۔ اور لغت میں الدعاء کا معنی ذلت ہے، لیکن حقیقت میں یہ ذلت نہیں ہوتی بلکہ یہی بلندی ہے، اور تواضع بڑائی کے برعکس ہے، اور بڑائی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، مخلوق کے سامنے بازو جھکا دینا۔ رازی کہتے ہیں کہ تواضع سے مراد خدمت بجا لانے میں فرق کو ترک کر دینا ہے، یعنی بڑے اور چھوٹے سب کی خدمت کرنی چاہیے، حق کو قبول کر لینا چاہیے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے تواضع کا مرتبہ اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک آپ حق کو ان لوگوں سے نہ سنیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں، اور ان سے بھی جن سے آپ نفرت کرتے ہیں، اور ان سے سننے کے بعد اسے قبول کریں، تو آپ اسی طرح اپنے دشمن سے حق کو قبول کریں جس طرح آپ اپنے دوست سے حق کو قبول کرتے ہیں۔ بلکہ تواضع یہ ہے کہ جب حق آ جائے تو آپ قبول کر لیں، اور جب کسی کا حق آپ کے ذمہ ہو تو اس حق کو ادا کر دیں، تو اس کی دشمنی آپ کو حق قبول کرنے کے معنی نہ ہو، اور اس کی دشمنی آپ کو اس کا حق ادا کرنے سے نہ روکے۔ فضیل بن عیاض سے تواضع کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو حق کے تابع ہو اور وہ حق کے مطیع ہو جائے، اور جو اس کو حق بات کہے وہ اس کو قبول کر لے۔ حسن بصری اور یونس اور ایوب نکلے اور وہ تواضع کے بارے میں مذاکرہ کرنے لگے، تو حسن نے ان دونوں سے کہا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ تواضع کیا ہے؟ تواضع یہ ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو آپ جس بھی مسلمان سے ملیں تو آپ یہی سمجھیں کہ وہ آپ سے برتر ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے نا۔ اللہ اکبر۔ دنیاوی مال اور دولت کی وجہ سے نہ خود کو بلند کرنا نہ دوسرے کو بلند سمجھنا، تین چیزیں تواضع کا خلاصہ کرتی ہیں۔ یحییٰ بن ابی کثیر کہتے ہیں کہ تواضع کا خلاصہ تین چیزوں میں ہے۔ ایک یہ کہ آپ مجلس میں اعلیٰ مقام کے بجائے کم مقام پر راضی ہو جائیں، اور جو آپ کو ملے آپ اسے پہلے سلام کہیں، اور یہ کہ آپ نیکی کی وجہ سے تعریف اور شہرت اور ریاکاری کو پسند نہ کریں۔ تواضع کا معنی خود کو ذلیل کرنا نہیں ہوتا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ عاجزی اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت کے درمیان سے نکلتی ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کے لیے دل کے ٹوٹنے اور عاجز ہو جانے کی طرف لے جاتی ہے، اور اللہ کے بندوں کے پہلو کو جھکانے کی طرف لے جاتی ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ ان بندوں کا ہی حق ہے اور میرا کوئی حق نہیں ہے۔ جب ذلت گھٹیا پن ہے اور اپنے نفس کو اس کی خواہشات میں لگا دینا
اور اس کو ایسے کاموں میں خرچ کرنا اور اس کو خواہشات میں ذلیل کرنا ہے، اور اللہ عاجزی کو پسند کرتا ہے اور ذلت کو ناپسند کرتا ہے۔ عاجزی اور تواضع کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ہے، آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ہے، پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمت ہی کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے، اور اگر آپ بدخلق سخت دل ہوتے تو یقیناً وہ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دینا، سورہ شعراء آیت نمبر 215 میں ہے، اور ایمان لانے والوں میں سے جو آپ کی اتباع کریں ان سے تواضع سے پیش آئیے۔ والدین کے لیے تواضع اختیار کرنے کا حکم ہے، سورہ الاسراء آیت نمبر 24 میں، اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے محبت اور شفقت سے پالا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین۔ اس کے علاوہ انبیاء کی صفت ہے، سورہ مریم آیت نمبر 12، 13 اور 14 میں ہے، اے یحییٰ کتاب پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ، اور ہم نے اسے بچپن میں ہی قوت فیصلہ عطا کر دی تھی، ہم نے اسے اپنی مہربانی سے نرم دل اور پاک سیرت بنایا، اور وہ فی الواقع پرہیزگار تھے، وہ اپنے والدین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتے تھے اور کسی وقت بھی جابر اور نافرمان نہ ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا، اور میں اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرتا رہوں، نیز اللہ نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عیسیٰ علیہ السلام کی تواضع دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے وہ ابو ذر کو دیکھ لے۔ صحابی کا نام۔ اللہ کا اپنے نبیوں میں عاجزی پیدا کرنے کے لیے ان سے بکریاں چروانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کبھی میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند کی رات کی تنخواہ پر چرایا کرتا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 2262۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا اور وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، داؤد علیہ السلام وہ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے، مجھے بھیجا گیا اور میں بھی مقام اجیاد میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ یہ سلسلۃ الصحیحہ کی روایت ہے 3167۔ تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ نے میری طرف وحی فرمائی کہ تم لوگ عاجزی اختیار کرو، یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے، نہ ہی کوئی کسی پر زیادتی کرے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 7389۔ کامل ایمان والوں کی صفت ہے، اذلۃ علی المؤمنین، یہ کامل ایمان والوں کی صفت ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے بھائی اور دوست کے لیے تواضع اختیار کرنے والا ہوتا ہے۔ مومن کی عاجزی کی مثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن آسان اور نرم ہوتے ہیں، اس مانوس اونٹ کی طرح کہ اگر اس کو اپنے پیچھے چلایا جائے تو وہ مطیع ہو کر چلا آتا ہے، اور اگر اس کو پیچھے سے ہانکا جائے تو وہ آگے ہانکا جاتا ہے، اور اگر تم اس کو چٹان پر بھی بٹھا دو تو وہ بیٹھ جاتا ہے۔ ایمان کی چوٹی، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک ایمان کی چوٹی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک انکساری اسے بلند مرتبے سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے، اور دنیا کا تھوڑا ساز و سامان اسے زیادہ سے محبوب نہ ہو جائے، اور جن لوگوں سے محبت اور نفرت کرتا ہے وہ ان سے حق کے مطابق ہی محبت اور نفرت کرے، اور لوگوں کے لیے اسی طرح فیصلہ کرے جس طرح وہ اپنی ذات اور اپنے گھر والوں کے لیے فیصلہ کرتا ہے۔ افضل انسان کون ہے؟ جو بلند مرتبے ہوتے ہیں، جو بلند مرتبہ ہوتے ہوئے بھی عاجزی اور انکساری کرے اور باوجود قدرت کے زہد اختیار کرے اور اپنی قوم کے خلاف مدد کرنا چھوڑ دے۔ تواضع صاحب علم اور صاحب فضل لوگوں کا اخلاق ہے، اور تواضع ایک بلند اخلاق ہے، یہ اہل علم اور اہل فضل اور جاہ منصب والے لوگوں کو مزین کرتا ہے اور ان کے حسن کو دوبالا کر دیتا ہے، اور انہیں جو مقام ملا ہے اس رونق کو مزید بڑھا دیتا ہے، اللہ کے نزدیک قابل قدر بندہ ہوتا ہے۔
سلف صالحین کی توازو کیا تھی کہ عامر سے مروی ہے، وہ ابراہیم سے روایت کرتے ہیں اور وہ علقمہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، اور علقمہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے شاگردوں میں سے سب سے بڑے تھے، تو ان سے کہا گیا آپ اس مجلس یعنی تدریس میں بیٹھیں اور لوگوں کو سنت سکھائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میری ایڑیوں کو روندا جائے، یعنی لوگ میرے پیچھے پیچھے چلیں اور میں سردار بن کر آگے آگے چلوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے چھوڑ دیا اپنے سے زیادہ علم والوں کے سامنے تواضع اختیار کرنا۔ جب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر آئے، اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کبار علماء میں شامل ہوتے تھے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے تاکہ ان کی سواری کی رکاب کو تھام لیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم کو مرحبا کہہ رہے تھے اور ان کو عزت اور احترام اور محبت سے نیچے اتار رہے تھے، تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس عالم کو دیکھو، تواضع کر رہا ہے۔ پھر کہا اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، ایسا نہ کریں۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمیں اپنی علماء کے ساتھ ایسے ہی کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم عالم کی طرف جائیں، ان کے لیے کھڑے ہوں اور ان کا استقبال کریں اور ان کو سواری سے نیچے اتاریں اور ان کی مدد کریں اور ان کا سامان اتاریں۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے اپنا ہاتھ دکھائیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ نکالا تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بوسہ دیا اور کہا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ ایسا ہی کریں۔ لباس میں تواضع اختیار کرنا۔ رجا بن حیوہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز کے کپڑوں کی قیمت لگائی گئی تو ان کے کپڑوں کی قیمت 12 درہم لگی، اور ان کے کپڑوں میں ایک لمبا چوگا اور پگڑی اور قمیض اور شلوار اور اوپر لپیٹنے والی چادر اور 2 موزے اور ٹوپی تھی۔ تواضع کے فائدے کیا ہوتے ہیں کہ جو آدمی معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں ہی اضافہ فرماتا ہے، اور جو آدمی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ عز و جل اسے بلندیاں ہی عطا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص میرے لیے اتنا سا جھکتا ہے، یعنی راوی نے زمین کے قریب اپنے ہاتھ کو لے جا کر کہا تو میں اسے اتنا بلند کر دیتا ہوں، اللہ اکبر۔ راوی نے آسمان کی طرف اپنا ہاتھ اٹھا کر دکھایا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 309۔ عاجزی اختیار کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ سورہ الحج آیت نمبر 34 میں ہے، سو تمہارا معبود ایک معبود ہے تو اسی کے فرما بردار ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ آگ پر حرام شخص۔ سورہ ترمذی کی روایت ہے 2488۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کو ایسا شخص کے متعلق نہ بتاؤں جس پر دوزخ کی آگ حرام اور وہ آگ پر حرام ہے؟ ہر وہ شخص جو قریب رہنے والا ہے، نرم ہے اور آسان ہے۔ جنت میں لے جانے والی صفت ہے۔ تواضع اختیار کرنے والوں کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں۔ تواضع کے دیگر فوائد بھی ہیں۔ اس سے قدر و منزلت بلند ہوتا ہے، حق قبول کرنے اور اس پر عمل کی توفیق ملتی ہے، حقیقی عزت۔ میری آواز سب کو رک رک کے آ رہی ہے؟ سگنل کا مسئلہ ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس سے بھی اس طرح آتی ہے آواز۔ تواضع اور انکساری نہ ہونے کی مذمت۔ اچھا، تواضع کے دیگر فوائد ہم پڑھ رہے تھے کہ حقیقی عزت ملتی ہے، اللہ کے ہاں بلند مقام اور بندوں کی محبت ملتی ہے، دین و دنیا کی مصلحت ہے، عداوتیں ختم ہو جاتی ہیں، محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تواضع اور انکساری نہ ہونے کی مذمت بھی ہے، ابلیس کی صفت ہے، خود کو بڑا سمجھنے کی مذمت آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ وہ لوگ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے، بلا سوچے سمجھے اور بلا احتیاط بولنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں۔ ہلاک کرنے والی صفت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
3 برائیاں ہلاک کرنے والی ہیں۔ نمبر 1 بخل، جس کی پیروی کی جائے۔ نمبر 2 خواہش نفس، جس کے پیچھے چلا جائے۔ اور نمبر 3 بڑائی خور ہونا، یعنی اپنی بڑائی لوگوں سے کروانا، لوگوں کو حقیر سمجھنے کی مذمت اور تکبر اور فقیر اللہ کو ناپسند ہے۔ متکبر فقیر اہل جہنم کی نمایاں علامت ہوتی ہے، ذرہ برابر بھی خود کو بڑا سمجھنا جہنم میں لے جاتا ہے۔ خود کو بڑا سمجھنے والوں کا قیامت کے دن انجام، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن متکبروں کو چیونٹیوں کی طرح پیش کیا جائے گا، گویا کہ ان کی شکلیں انسان جیسی ہوں گی، ہر حقیر چیز ان سے بلند ہوگی، یہاں تک کہ وہ جہنم کے ایک ایسے قید خانے میں داخل ہو جائیں گے جس کا نام بولس ہوگا، اور ان لوگوں پر آگوں کی آگ چھا جائے گی، انہیں طینۃ الخبال کا پانی یعنی جہاں اہل جہنم کی پیپ جمع ہوگی پلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مومن بندوں کے ہر رویے میں عاجزی ہوتی ہے، گفتگو میں بھی اور چال میں بھی۔ گفتگو میں عاجزی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان سے بھی نرم بات کرتے ہیں۔ گفتگو میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے اور تیزی سے گفتگو نہ کرنا چاہیے، اپنے سے نیچے والوں کے ساتھ عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ چال میں کیا عاجزی ہے کہ اکڑ سے چلنے کی ممانت کی گئی ہے، معتدل چال ہونی چاہیے، مضبوط قدموں سے چلنا چاہیے، اور نماز کے لیے بھی سکینت سے آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی دیکھیں کہ نماز کے لیے بھی اگر لیٹ ہو رہا ہو بندہ تو کیا حکم ہے کہ آپ نارمل چال چل کے آئیں، جتنی نماز پاس آپ کو نصیب ہوئی ہے اتنی پڑھ لیں، تو باقی جو رہ گئی ہے بعد میں پوری ہو سکتی ہے۔ تو نماز کو اگر دیر بھی ہو رہی ہے تو پھر بھی دوڑ کر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اٹھنے بیٹھنے میں عاجزی کرنا، معمولی جگہ پر بیٹھنے کو برا نہ سمجھنا، بیٹھنے میں عاجزی کا انداز، مجلس میں دوسروں کو جگہ دینا۔ کھانے پینے میں عاجزی کرنا، کھانے پینے میں تکبر کی ممانت آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھاؤ اور پیو اور پہنو اور صدقہ کرو، لیکن اسراف نہ کرو اور تکبر نہ کرو۔ جو میسر ہو وہی کھا لو۔ کھانے پینے میں زہد، پیٹ بھر کر نہ کھانا، کھانا نہ ملنے پر روزہ رکھ لینا۔ کوئی لقمہ گر جائے تو اسے اٹھانے میں کوئی عار نہیں ہے۔ کھانے میں عیب نہ نکالنا، کھانوں میں دوسروں کو شامل کرنا، یتیم اور مسکین کو ساتھ بٹھا کر کھلانا، معمولی لوگوں کی دعوت بھی قبول کر لینا، معمولی کھانے کی دعوت کو بھی قبول کر لینا۔ ٹیک لگا کر نہ کھانا، سونے چاندی کے برتنوں میں نہ کھانا۔ اور لباس میں عاجزی کیا ہے کہ لباس میں سادگی اختیار کرنا، انبیاء کی سادگی جیسی متکبرانہ لباس نہ پہننا، قیمتی اور مزین لباس سے گریز کرنا۔ تواضع کی نیت سے اچھا لباس ترک کر دینے کا اجر ہے۔ سواری میں تواضع کیا ہے کہ حقیر سمجھی جانے والی سواری پر سوار ہونے سے عار محسوس نہ کرنا۔ گھر والوں کے ساتھ تواضع کیا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا اخلاق سے پیش آنا، محبت کا اظہار کرنا، گھر کے کام کاج میں تعاون کرنا اور بیوی کی جائز فرمائشیں پوری کرنا، ان کے ساتھ دل لگی کرنا۔ بچوں کے ساتھ تواضع کیا ہے کہ بچوں پر سب سے بڑھ کر رحم دل ہونا، بچوں کے ساتھ کھیلنا اور ان کو پیار سے مخاطب کرنا، بچوں کے ساتھ روب کے بجائے نرمی کا رویہ رکھنا، بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرنا، بچوں کو سلام کرنا اور ان کو دعا دینا، بچوں کو اپنے کندھوں پر چڑھانا، بچوں کو زبان نکال کر خوش کرنا، بچوں کے جذبات کا خیال رکھنا اور ان کو تسلی دینا۔ یہ سارے کام جو ہے نا سنت سے ثابت ہیں۔ خادموں کے ساتھ تواضع کیا ہے کہ خادموں کے کاموں میں عیب نہ نکالنا، کسی کام کے غلط ہو جانے پر ملامت نہ کرنا، مار پیٹ نہ کرنا، خادموں کو اپنے سے کم تر نہ سمجھنا۔ اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں تواضع کیا ہے کہ لوگوں سے رخسار نہ پھیرنا، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، کمزور لوگوں کا خیال رکھنا، لوگوں کی رسانی آسان کر دینا، یعنی لوگ آسانی سے آپ تک پہنچیں، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا، لوگوں کی حاجات پوری کرنا، لوگوں سے درگزر کرنا، کسی کی تکلیف دینے پر اس کے ساتھ احسان کرنا،
کوئی غلطی سے آگاہ کرے تو اس کو قبول کرنا۔ اس کے علاوہ دعا بھی ہے، جیسا کہ ساری کبریائی اور عظمت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کسی انسان کے لیے نہیں، تو اس کے لیے ایک خوبصورت دعا ہے جو سجدے میں بھی مانگی جاتی ہے، سبحانہ ذی الجبروتی والملکوتی والکبریائی والعظمتی۔ یہ کس کس کو آتی ہے دعا؟ یاد ہے سب کو؟ یہ سجدے میں بھی مانگی جاتی ہے یہ دعا۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کے کلمات ادا کرنا، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان تیرے سپرد کی اور اپنا معاملہ تجھے سونپا اور اپنے آپ کو تیری طرف متوجہ کیا اور تجھ ہی پر بھروسہ کیا، تیری طرف ہی رغبت ہے، تیرے خوف کی وجہ سے تجھ سے تیرے سوا کوئی جائے پناہ اور نجات کی جگہ نہیں۔ میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی اور تیرے نبی پر جنہیں تو نے بھیجا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6313۔ ایک اور دعا ہے، شیطان کے تکبر ڈالنے سے اللہ کی پناہ میں آنا، اعوذ باللہ من الشیطان من نفخہ ونفثہ وہمزہ قال نفث الشعر ونفخ الکبر وہمز الموتہ۔ اے اللہ، میں شیطان مردود کے حمزہ، نفث اور نفخ سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ ایک اور دعا ہے، اپنی نظروں میں بڑا بننے سے پناہ مانگنا، اللہ اکبر۔ یہ کیا دعا ہے؟ اعوذ باللہ ان اکون فی نفسی عظیما وعند اللہ صغیرا۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات کی کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں اور اللہ کے ہاں چھوٹا سمجھا جاؤں۔ ایک اور دعا ہے، سختی سے پناہ مانگنا، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والقسوۃ والغفلۃ والعیلۃ والذلۃ والمسکنۃ واعوذ من الفقر والکفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعۃ والریاء۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور بخل سے، انتہائی بڑھاپے، دل کی سختی اور غفلت سے، مفلسی، ذلت اور ناداری سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں محتاجی اور کفر سے، نافرمانی، مخالفت اور نفاق سے، بری شہرت اور دکھاوے سے۔ آمین یا رب العالمین۔ ایک اور دعا ہے، معاشرے کی کمزور طبقہ لوگوں کے ساتھ دعا، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی رمزۃ المساکین۔ اے اللہ، مجھے مسکین کی زندگی اور مسکین کی موت عطا فرما اور میرا حشر بھی مسکینوں کی جماعت میں ہو۔ کرنے کے کام کیا ہے ہمارے پاس؟ ہر معاملے میں اپنے اندر نرمی پیدا کرنی ہے۔ ان اللہ یحب الرفیق یحب الرفق فی الامر کلی۔ اپنے اندر تحمل پیدا کریں، ٹھہراؤ پیدا کریں، اپنی ذات میں بڑا بننے کی نفی کریں، اپنی ذات سے بڑائی کی نفی کے لیے کبھی حقیر سمجھے جانے والے کاموں کو بھی کریں۔ اب ایسے کاموں سے دور رہنا چاہیے جو انسان میں تکبر پیدا کرتے ہیں۔ لوگوں کی تکلیف کے مقابلے میں تواضع اختیار کرتے ہوئے انہیں معاف کریں، لوگوں کو آسانیاں دیں، سختی سے بچیں۔ ان اللہ رفیق یحب الرفۃ فی الامر کلہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔